کبھی اپنے غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کی زیادہ تر کامیابیاں، خوشیاں اور نتائج دراصل بہت کم کاموں سے پیدا ہوتے ہیں؟ اور جو بے شمار چیزیں ہم دن رات کرتے رہتے ہیں وہ حقیقت میں ہمیں کہیں نہیں لے جاتی۔ یہی چونکا دینے والا راز ہے جسے رچرڈ کوچ اپنی کتاب اودا 80/20 پرنسپل او میں بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک ایسی اینک دیتے ہیں جس سے ہم دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں، ایک ایسا زاویہ جہاں محنت کی مقدار نہیں بلکہ اس کی سمت اصل طاقت بن جاتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک سادہ مگر طاقتور مشاہدے سے: دنیا میں نتائج اور اسباب برابر تقسیم نہیں ہوتے۔ اکثر اوقات 80% نتائج صرف 20% کوششوں، لوگوں، گاہکوں فیصلوں سے آتے ہیں۔ یہ اصول پہلی بار ایک اطالوی ماہر معاشیات ویلفریڈو پیریٹو نے دیکھا جب اس نے پایا کہ اٹلی کی 80% زمین صرف 20% لوگوں کے پاس تھی۔ بعد میں یہی پیٹرن کاروبار، دولت، تعلقات اور حتیٰ کہ ذاتی خوشی میں بھی نظر آنے لگا۔ رچرڈ کوچ اسی حقیقت کو ہماری روزمرہ زندگی میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک ایسے انسان کی تصویر دکھاتے ہیں جو صبح سے شام تک مصروف رہتا ہے، ای میلز، میٹنگز، چھوٹے چھوٹے کام، سوشل ذمہ داریاں، لیکن دن کے آخر میں تھکن کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پھر وہ سوال پوچھتے ہیں، کیا واقعی سب کچھ ضروری ہے؟ ہم اپنی توانائی کا بڑا حصہ ان چیزوں پر ضائع کر رہے ہیں جو ہمیں حقیقی فائدہ نہیں دیتی۔ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں ہر چیز برابر اہم نہیں ہوتی۔ کچھ کام، کچھ تعلقات، کچھ مواقع، یہ سب غیر معمولی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر ہم انہیں پہچان لیں اور اپنی توجہ صرف انہی پر مرکوز کر دیں تو نتائج حیران کن ہو سکتے ہیں۔ رچرڈ کوچ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ زیادہ کام نہیں کرتے بلکہ صحیح کام کرتے ہیں۔ وہ اپنی توانائی اس 20% پر لگاتے ہیں جو انہیں 80% فائدہ دیتا ہے۔ کاروبار کی دنیا میں یہ اصول اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اکثر کمپنیوں کا 80% منافع صرف 20% گاہکوں سے آتا ہے، مگر کمپنیاں اپنی توانائی ان گاہکوں پر بھی خرچ کرتی رہتی ہیں جو نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اگر وہ صرف اپنے بہترین گاہکوں پر توجہ دیں، اپنی پروڈکٹس کو سادہ بنائیں اور غیر ضروری چیزوں کو ختم کر دیں تو ان کا منافع کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ یہاں کتاب ہمیں ایک جرأتمندانہ سبق دیتی ہے: ہر چیز کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں، صرف اہم ترین چیزوں کو غیر معمولی بنا دیں۔ آہستہ آہستہ یہ اصول ذاتی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ زیادہ دوست، زیادہ سرگرمیاں، زیادہ مواقع ہمیں خوش کریں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری خوشی کا بڑا حصہ صرف چند قریبی رشتوں، چند بامانی کاموں اور چند یادگار لمحوں سے آتا ہے۔ اگر ہم ان قیمتی لمحات کو پہچان لیں اور باقی غیر ضروری مصروفیات کو کم کر دیں تو ہماری زندگی نہ صرف سادہ ہو جائے گی بلکہ زیادہ بامانی بھی بن جائے گی۔ کتاب کا پہلا بڑا سبق یہی ہے کہ غیر مساوی تقسیم کو قبول کریں۔ یہ مان لیں کہ سب کچھ برابر نہیں ہے۔ کچھ چیزیں بے حد اہم ہیں اور باقی صرف شور ہیں۔ جب یہ شعور بیدار ہوتا ہے تو انسان اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دینے لگتا ہے۔ وہ سوال پوچھتا ہے، میرے کاموں میں وہ کون سا 20% ہے جو مجھے سب سے زیادہ نتائج دے رہا ہے؟ میرے تعلقات میں وہ کون لوگ ہیں جو واقعی میری زندگی میں خوشی اور سکون لا رہے ہیں؟ اور میری عادات میں کون سی عادتیں مجھے آگے بڑھا رہی ہیں؟ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، رچرڈ کوچ ہمیں ایک اور گہری حقیقت دکھاتے ہیں: 80/20 صرف تجزیہ کا آلہ نہیں بلکہ سوچنے کا طریقہ ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں انتخاب کریں، ترجیح دیں اور بے رحمی سے غیر ضروری چیزوں کو ختم کریں، کیونکہ اصل طاقت وہ زیادہ میں نہیں بلکہ وہ درست میں ہے۔ یہاں سے کتاب ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ کامیابی کا راز وقت کو بھرنے میں نہیں بلکہ خالی کرنے میں ہے، تاکہ جو واقعی اہم ہے وہ ابھر کر سامنے آ سکے۔ اور یہی سوچ ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے جہاں 80/20 اصول صرف کاروبار نظریہ نہیں رہتا بلکہ ایک ذاتی انقلاب بن جاتا ہے۔ جب انسان اس اصول کو دل سے قبول کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سی وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ وہ دیکھنے لگتا ہے کہ اس کا زیادہ تر تناؤ ان کاموں سے آتا ہے جو دراصل کم فائدہ دیتے ہیں۔ وہ اپنی ٹو ڈو لسٹ کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید صرف 2 یا 3 کام ہی اصل میں اہم ہیں، باقی سب محض مصروفیت کا دھوکہ ہے۔
رچرڈ کوچ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر ہم روزانہ صرف ان چند طاقتور کاموں پر توجہ دیں جو سب سے زیادہ اثر رکھتے ہیں تو ہم کم وقت میں زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ روایتی محنت کے تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ جتنا زیادہ کام کرو گے اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگے، مگر 80/20 کہتا ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ کتنا کام کیا بلکہ یہ ہے کہ کون سا کام کیا۔ زندگی کے تعلقات میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ ہم اکثر اپنی توانائی ان لوگوں پر صرف کرتے ہیں جو ہمیں سمجھتے نہیں، جو ہماری قدر نہیں کرتے، مگر ہماری خوشی کا بڑا حصہ صرف چند مخلص رشتوں سے آتا ہے۔ اگر ہم اپنی توجہ انہی پر مرکوز رکھیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کتاب ہمیں یہ ہمت دیتی ہے کہ ہم غیر ضروری تعلقات اور ذمہ داریوں کو کم کریں اور اپنی زندگی میں جگہ بنائیں ان لوگوں اور کاموں کے لیے جو واقعی معنی رکھتے ہیں۔ اسی طرح دولت اور کیریئر میں بھی یہی قانون کا فرما ہے۔ کچھ مہارتیں، کچھ منصوبے، کچھ مواقع یہی اصل تبدیلی لاتے ہیں۔ اگر ہم ہر چیز میں اوسط رہنے کے بجائے چند منتخب شعبوں میں بہترین بن جائیں تو ہماری قدر خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ رچرڈ کوچ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ اپنی طاقت پہچانتے ہیں اور اسی کو بڑھاتے ہیں، کمزوریوں کو برابر کرنے میں زندگی ضائع نہیں کرتے۔ آہستہ آہستہ یہ اصول ایک فلسفہ بن جاتا ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کہ سادگی میں طاقت ہے۔ جب ہم غیر ضروری چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں تو ہماری توجہ تیز ہو جاتی ہے، فیصلے واضح ہو جاتے ہیں اور زندگی میں ایک نیا سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے خود ہی اپنی زندگی کو پیچیدہ بنا رکھا تھا۔ اب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں 80/20 صرف ایک حکمت عملی نہیں بلکہ ایک طرز زندگی بن جاتا ہے۔ ہم ہر فیصلے سے پہلے سوچتے ہیں، کیا یہ میرے اس اہم 20% میں شامل ہے؟ اگر نہیں تو شاید اسے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ یہی سوال ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ کتاب کے آخری حصے میں رچرڈ کوچ ہمیں ایک خواب دکھاتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا خواب جہاں ہم کم کام کر کے زیادہ حاصل کرتے ہیں، جہاں ہماری توانائی ضائع نہیں ہوتی بلکہ مرکوز رہتی ہے، جہاں ہم مصروف نہیں بلکہ مؤثر ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ خوشی، دولت اور کامیابی کسی لمبی دوڑ کا نتیجہ نہیں بلکہ درست سمت میں اٹھائے گئے چند مضبوط قدموں کا حاصل ہے۔ آخر میں 80/20 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی ایک وسیع میدان نہیں جہاں ہر طرف دوڑنا ضروری ہو۔ یہ ایک باغ کی طرح ہے جہاں چند درختوں کی اچھی دیکھ بھال پورے منظر کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر ہم اپنی توجہ ان چند درختوں پر مرکوز کر دیں جو سب سے زیادہ پھل دیتے ہیں تو ہماری محنت کم اور نتائج زیادہ ہو جائیں گے۔ اور شاید یہی اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام ہے، اپنی زندگی کو ہلکا کریں، اپنی ترجیحات کو واضح کریں اور اس قیمتی 20% کو پہچانیں جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھنا سیکھ جائیں گے تو دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی، کیونکہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ اصل طاقت تعداد میں نہیں انتخاب میں ہے۔